السلام علیکم۔ آج میں آپ کو نفل عبادت کی برکتیں بتا رہی ہوں۔ نفل عبادت، اگر آپ عبادت چاہے جتنی بھی کر لیں، صرف دو رکعت نفل نماز کی آپ کو فضیلت بتاؤں گی، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نفل عبادت کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام آپس میں بات کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ میری پرواز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا؟ پرواز، جبرائیل علیہ السلام کی پرواز جو اتنا زیادہ اسپیڈ اڑتے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ تک نہیں لگا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام بولتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کی پرواز کا واقعہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈال رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جنت سے جا کر کے تخت لے کر کے آؤ اور یوسف علیہ السلام کو بچا لو۔ تو اس وقت اپنے جبرائیل علیہ السلام اپنے جس مقام پر آتے ہیں، اس مقام کو سدرہ بولتے ہیں، وہاں سے نکل کر جنت جاتے ہیں، اور جنت جا کر کے جنت سے تخت لا کر کے اس کنواں میں یوسف علیہ السلام کو گرنے سے پہلے وہاں پر جا کر کے حاضر ہو جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو تخت پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ تھی ان کی اسپیڈ، میرا مطلب ہے ان کی اسپیڈ کتنی تھی، جبرائیل علیہ السلام کی اسپیڈ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک بچے کو ذبح کرنے کے لیے رکھے تھے پتھر کے اوپر، اور گردن میں ان کا چھری چلانے والے تھے، چھری رکھے تھے ان کے گردن میں، اس وقت چھری رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ جا کر کے جنت سے دمبا لے کر کے آؤ۔ تو وہ جنت جاتے ہیں، اپنے سدرہ سے نکل کر وہ جنت جاتے ہیں، اور جنت سے دمبا لا کر کے اس چھری چلنے سے پہلے ان کے بیٹے کو وہاں سے ہٹا کر کے دمبا رکھ دیتے ہیں۔ تو ان کی اسپیڈ اتنی تھی، سدرہ سے نکل کر کے وہ جاتے جنت سے دمبا لا کر کے چھری رکھنے کے بعد چھری چلنے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن اس چھری چلنے سے پہلے وہ دمبا لا کر کے رکھ دیتے تھے، اور جب چھری چلتا تھا تو دمبا کے اوپر چلتا تھا۔ تو یہ تھا ان کی اسپیڈ، جبرائیل علیہ السلام کی پرواز تھی، ان کی پرواز اتنی زیادہ تیز تھی۔ تو وہی فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، غور کیجیے گا کہ جب بندہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اور 2 رکعت نفل کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جو جنت عطا کرتا ہے، وہ جنت اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی جنت ہوتی ہے کہ اس میں اگر میں 70 سال تک بھی پرواز کروں، اس جنت میں اگر میں 70 سال تک بھی پرواز کروں، تب بھی میں اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تو اتنی بڑی جنت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نفل نماز کے بدلے میں عطا کرے گا۔ تو سوچئے ہم کیوں نہیں کرتے نفل نماز، نفل عبادتیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آج ہمارے پاس عمل ہے پر اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ کل ہم جب مر جائیں گے تو ہمارے پاس عمل نہیں ہوگا، تب ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، تب ہمیں ان سب چیزوں کی، ان عبادتوں کی اہمیت کا پتہ چلے گا، اور پھر ہم ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ فرض کا لیول ہی الگ ہے، سنت کا لیول ہی الگ ہے، یہ تو صرف ایک نفل کی ہم فضیلت بتا رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہم فرض سنت کے ساتھ ساتھ نفل کی پابند کرتے ہیں، نفل عبادتیں خوشی سے کرتے ہیں۔ نفل